يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے ملاکمین کی ذات کے لیے الہ پر زیبا ہے جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا اور مشکل کشا اور معبود برحق ہے. بے شمار بحق صاحب درود و سلام و امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، انہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اس بات کا تذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اس کی گنتی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی سال کی مہینوں کی گنتی 12 مقرر کی. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو محترم ہیں، جو شرف والے ہیں، جو عزت و عظمت والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، یعنی اس کی کسی بات میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مضبوط ترین دین ہے اس دین میں مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے 12 رکھی. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو لہٰذا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، جو ان کو محترم بنایا ہے، جو ان کو عزت اور عظمت عطا کی ہے، اللہ نے جب ان کو یہ عظمت اور عزت دی ہے تو تم اہل زمین کا بھی حق بنتا ہے، تم انسانوں کا بھی حق بنتا ہے، تم مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اس مہینوں کی حرمت اور اس کی عظمت اور ان کی عزت اور ان کے شرف کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی جانوں پر یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود نہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہماری حجت اور دلیل اور برہان ہے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید سے ہی اپنا دین لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید صرف اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ ہر مسئلہ میں ہمیں قرآن کی وضاحت اور تبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ملے گی۔ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقاضا تم سے کیا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن عقیدہ توحید میں بھی کئی ایسی تفصیلات موجود ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت اور ان کی تبیین اور تفسیر اور تشریح کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سادہ سی بات کہتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں نماز کا کوئی طریقہ مذکور نہیں۔ نماز کیسے قائم کرو، اس کے لیے کون کون سی شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، آپ نے اس کے علاوہ اس نماز کے اندر قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، تم نے کھڑے ہونا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا کیا ہے، کہاں پر قرآن مجید پڑھنا ہے، کہاں پر قرآن مجید نہیں پڑھنا، کون سے مقامات تسبیح اور تعریف اور دعا کے ہیں، کون سا مقام درود پاک کا ہے، یہ سب چیزیں یہ تفصیل ہمیں کون بتائے گا، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز سنت نماز کون سی ہے، یہ سب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اقیموا الصلاۃ۔ کوئی قرآن مجید کو عربی لینگویج سے سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی خامخیالی ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی قرآن مجید کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن مجید کے ساتھ نہ ملائی جائے، قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ ہم جیسے نالائقوں کو کیسے سمجھ آ سکتا ہے قرآن بغیر صاحب قرآن کی؟ ان کو سمجھ نہیں آیا جن کی زبان تھی، وہ نہیں سمجھ سکے جو اہل عرب تھے، جو فصیح اللسان تھے، جو ادیب تھے، جو شاعر تھے، جو عربی کی گہرائیوں سے، اس کے اصول و ضوابط سے، اس کے اصول، اس کے اسرار و رموز سے واقف تھے، جو اپنی مثال عام ہوا کرتے تھے، کہ جو عربی زبان میں اس کا دسترس رکھتے تھے، اس کے باوجود قرآن مجید ان کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے، قرآن مجید اپنے سمجھانے میں محمد رسول اللہ کا محتاج ہے، کلام اللہ کی ہے، لیکن ہمیں سمجھائے گا کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی دولت عطا کی ہے، جن کے سینے ادھر پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے، وہ بتائیں گے اس قرآن کا معنی اور مفہوم اور اس قرآن مجید کی تبیین اور تشریح کیا ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو قرآن مجید کے تو حجت مانتے ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت نہیں مانتے، آپ کے عمل کو حجت نہیں مانتے۔ کیا ہے کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، 300 سال بعد سے لکھی گئی ہیں، 400 سال کے بعد لکھی گئی، کتنا بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور میں احادیث طیبہ لکھوائی، اپنی موجودگی میں لکھوائی۔ سیدنا ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان آپ کو حافظہ دے رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، وہ احادیث کو لکھتے نہیں تھے، وہ سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے سینے کو اس طرح کھول دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فراموش پر مداد کے لیے، کہ ان کے سینے میں اللہ کے نبی کی زبان سے بات نہیں کرتی، ابو ہریرہ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کوئی عمل کرتے، ابو ہریرہ کا سینہ اپنے اندر اس کو محفوظ کر دیتا۔ یہ تو ان کی شان ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ اور ان کے مقابلے میں کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ، وہ حدیث کو لکھتے تھے۔ ایک دور آیا کہ انہوں نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دی، اس کی وجہ یہ بنی کہ کچھ صحابہ نے اعتراض کر دیا، آپ نبی کی ہر بات لکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکالتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں، عبداللہ مت لکھا کرو۔ اللہ کے نبی مختلف حالات میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی غم میں ہیں، کبھی غصے میں ہیں، تو ہر بات آپ لکھ لیتے، یہ نہ کیا کریں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کا وہ اللہ کے نبی کے مبارک غصے میں کہہ دیے، یا آپ کسی غم میں مبتلا تھے، پریشان تھے، آپ نے کوئی بات زبان سے نکال دی ہے، یا کوئی بات آپ خوشی سے بھی کہہ دیتے ویسے ہی کہہ دیا، آپ نے لکھ لی وہ تو قیامت تک کہ یہ دین بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ میں دو اہم پوائنٹ پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام جو کہتے تھے حدیث نہ لکھیں، وہ بھی
بات سمجھ آ رہی؟ وہ صحابہ جو حدیث لکھنے سے منع کرے تھے عبداللہ کو، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا مانتے تھے؟ حجت مانتے تھے، دلیل مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات اگر غصے میں نکل گئی یا پریشانی میں آپ نے ایک بات کہہ دی یا خوشی میں کوئی بات کہہ دی، آپ نے لکھ لی تو وہ دین بن جائے گا، قیامت تک کے لیے آنے والوں کو عمل کرنا پڑے گا اور بہت مشکل ہو جائے گی امت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کی بات کو حجت مانتے تھے، تبھی لکھنے سے منع کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو حجت نہیں مانتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبداللہ تم تو لکھا کرتے تھے اور اب تم نے لکھنا چھوڑ دیا، چند دن سے میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم لکھتے نہیں میری بات کو۔ عبداللہ کہنے کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے واقعہ پیش ہے، صحابہ نے مجھے روکا ہے کہ اللہ کے نبی کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غصہ ہے، تو لہذا ہر بات مت لکھا کرے۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھا کر محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ مطلب محمد رسول اللہ کی زبان سے نہ حق بات نکل سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جن کے سینے کی گارنٹی اللہ نے اٹھائی ہے، جن کی زبان کی گارنٹی بھی اللہ نے اٹھائی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی کہہ ڈالے جو حق کے خلاف ہو، جو دین نہ ہو، جو شریعت نہ ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہمارا ایمان تسلیم کرتا ہے، نہ ہماری عقل تسلیم کرتی، نہ ہمارا نظریہ اس بات پر مطلع اتفاق کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے حق بات بھی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کا ذکر کیا۔ جب اللہ کے نبی پر قرآن اترتا، جبریل اللہ سے کلام سنتے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کو قرآن سناتے، اللہ کے نبی اتنے حریص تھے کہ جبریل کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع، جبریل بھی پڑھ رہے، اللہ کے نبی بھی تیز سے پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی حرف اس سے خطا نہ ہو جائے۔ اس کو یاد کرنے کی حرص میں آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بلسانک لتعجل به، اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈالیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں، آپ پریشانی سے دوچار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کوئی پریشانی نہ کریں۔ لا تحرک بلسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی اس کو محفوظ کر لیں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، اس قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے جملے، اس کے سب کچھ، ان تمام کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کو آپ سے پڑھوانا آپ کی زبان سے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ چکے، یعنی جبریل پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ جبریل کے پڑھنے کی پیروی کریں، آپ پیچھے پیچھے چلیں، تیز تیز ساتھ ملا کر نہ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے حروف بھی ہم نے محفوظ کرنے، اس کو پڑھانا بھی آپ کی زبان سے ہم نے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن کا جو بیان ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، جو تبیین ہے، وہ بھی آپ کی زبان سے اس کو بیان کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن مجید جس طرح محفوظ ہے، محمد رسول اللہ کے حدیث بھی محفوظ ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں، اس قرآن کے الفاظ کی تبیین اور تشریح اور تفسیر محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے، آپ کے عمل سے نکلے، وہ محفوظ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ 1400 سال، 1350 سال پیچھے چلے جائیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دین محفوظ ہے۔ آج کتنے لوگ زیادہ بھی کی باتوں کو لینے والے ہیں، ان کے فوراً زیادہ ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم حنفی ہیں۔ اگر 1300 سال پیچھے سفر کریں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ محفوظ ہے، جن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ابو حنیفہ کی زبان کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، سینے کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، اللہ نے نہیں اٹھائی۔ کس کی ذمہ داری اٹھائی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے، انبیاء میں سے آخری نبی، آخری رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی زبان اور اس کے دل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رکھا۔ کوئی نہیں اس کائنات۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید میں اس قدر مست ہیں کہ آپ ان کی بات کو اپنے آخر سمجھتے ہیں، جن کی گارنٹی اللہ رب العزت نے نہیں دی، اور جو ہمارے آخری نبی، آخری رسول ہیں، جن کا دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، کیا ان کا دین محفوظ نہیں، ان کے حدیث محفوظ نہیں؟ تو جو شخص 1300 سال پیچھے سفر کرتا ہے نا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے، مالک تک، امام مالک تک پہنچتا ہے، امام شافعی تک پہنچتا ہے، امام احمد بن حنبل تک پہنچتا ہے،
تھوڑا سا سفر اور کر لے محمد رسول اللہ تک پہنچے، جن کی بات میں بھی نجات ہے، جن کے عمل میں بھی نجات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یہ کسی اور کی شان ہو سکتی ہے؟ میں اگر وہ اللہ کی بات نہ مانوں، میں کافر ہو جاؤں گا، میں مرتد ہو جاؤں گا، میں دین سے ہٹ جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ نہیں، امام شافعی کی بات نہ لوں۔ ہاں، ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ، جن کی بات کو جو نہ مانے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فارغ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں، تصویر کا یہ رخ بھی سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں ائمہ دین کی عزت اور تقریم اور احترام کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، یہ ہمارے محبوب لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان سارے ائمہ دین، ائمہ محدثین، ان سب کی بات کو کتاب و سنت پر تولا جائے گا۔ جس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی اس کو لیا جائے گا، اور جن کی بات کتاب و سنت کے موافقت نہیں کرے گی اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ ان سے اجتہادی خطا ہوگی، ممکن ہے کہ اس کو مسئلے کا علم نہ ہو سکو، کیونکہ کوئی عالم دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی امام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے کے پورے دین سے واقف اور آشنا ہوں اور میں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا امام بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیر کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ امام کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ہادی کل کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ شان آپ کی، آپ کے علاوہ کسی کی شان نہ ہم مانتے، نہ ہم جانتے، نہ ہم کسی کو یہ والا مقام دینا چاہتے۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کو فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین ائمہ دین کا جو فہم ہے، ہم اسے راستہ ہم کے بغیر کسی بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت کا معنی اگر صحابہ نے وہ نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں تو وہ معنی معتبر نہیں ہو۔ ہم وہ معنی کریں گے جو صحابہ نے کیا۔ ہم حدیث طیبہ کا وہ معنی، وہ مفہوم، وہ معنی لیں گے جو صحابہ نے لیے، جو تابعین نے لیے، جو ائمہ دین نے لیے، ائمہ محدثین نے لیے۔ لیکن ہم کسی ایک معین شخص کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے کہ کسی ایک امام کو پکڑ لیا جائے، سب کو چھوڑ دیا جائے، بس میں چونکہ اس کا مقلد ہوں۔ ہم اس کے انکاری ہیں، ہم ائمہ محدثین کے فہم کے انکاری نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حدیث کے بارے میں لوگوں کا نظریہ، یہ فہمی، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حدیث ائمہ دین کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کے درود کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے منکر ہو جائیں؟ اس دن سے پہلے اللہ میں ایمان کے حالت میں موت دے دے جس دن یہ نظریہ ہو جائے کہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجنا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر اور احترام نہیں کرنا، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان پیاری جماعت صحابہ اکرام کی جو عزتوں والے، عظمتوں والے، رفعتوں والے، بلندیوں والے، مقام و مرتبے والے، جن کو اللہ نے وہ شان دی ہے، اللہ کی قسم انبیاء کے بعد اس دھرتی پر کوئی جماعت ہے جو عظمت کے لائق ہے، وہ صرف صحابہ کی جماعت ہے، وہ خلفاء کی جماعت ہے، وہ اہل بیت کی جماعت ہے، وہ ازواج مطہرات ہے، وہ آل رسول ہے، اور پھر ان کے بعد ائمہ دین ہے، اولیاء کرام ہیں۔ ہم ان سب کی عزت اور احترام کے قائل، ہمارے مسلک میں تبرہ ہے ہی نہیں، ہم تو عزت کے قائل، ہم تو جن کا جو مقام ان کو دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے، مقام سے گھٹائیں بھی نہ، مقام سے بڑھائیں بھی، گھٹانا بھی توہین ہے، بڑھانا بھی توہین ہے۔ اگر کوئی کہے کہ علی ولی اللہ ہے، ہمیں کوئی انکار، کبھی بھی انکار، علی اللہ کا ولی ہے، اللہ کی قسم علی ہمارے دل میں بستے ہیں۔ سیدنا علی سے ہمیں جو محبت ہے، اللہ کی قسم اس کو ہم اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس بات پر ایمان ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ ہمیں اس بات میں بھی کوئی تردد نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ہمارے لیے مولا قرار دیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اللہ کی قسم علی ہمارے مولا ہے۔ کوئی شک ہے؟ حسنین کریمین، پیارے نبی کے جنت کے نوجوانوں کے سردار، پیارے نبی کے پھول، پیارے نبی کی خوشبو، پیارے نبی کے بیٹے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے پیار کر۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث جو محمد رسول اللہ کے حدیث سے پیار کرتا ہو وہ اللہ کے نبی کے پیارے بچوں سے محبت نہ کرے؟ ہماری ساری محبتیں اہل بیت ہیں، ہماری
ساری محبتیں حسنین کریمین کے لیے، ہماری ساری محبتیں اماں فاطمہ کے لیے، ہماری ساری محبتیں ازواج مطہرات کے لیے۔ یہ تو عظمت والی جماعت ہے، یہ تو عزت والی جماعت ہے۔ کوئی کہے علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں 100 بسم اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی کہے علی مشکل کشا، تو ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں مانتے، مشکل کشائی اللہ کے اختیار صحیح۔ یا تو کوئی علی مشکل کشا نہیں ہے، یا کوئی علی مشکل کشا ہے۔ اگر علی مشکل کشا ہے پھر وہ سارے قصے ختم کر دو جو تم نے کہا ہے کہ ان کے بعد اللہ کے نبی کی رحمت کے بعد ان کو بعد بدل نہیں دیا گیا، اماں فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، وہ دروازہ ان پر گرا، یہ جو قصے کہانیاں پھر تم نے گھاڑ رکھے، یا ان قصوں کا انکار کر دو، یا علی کو مشکل کشا کہنا چھوڑو۔ تمہارے اپنے مفروضے بنائے ہوئے نا، تم اپنے مفروضوں پر اپنی بات کو توڑ دو، کتنے دوست ہو تم؟ ہم صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور تقریب کے قائل، ہم کہتے ہیں جیسا اللہ نے اس دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کی، کوئی ایسی جماعت آ سکتی ہے بڑا دنیا؟ محمد رسول اللہ آ رہا ہے، آپ کی نسل بھی آ رہا ہے، آل رسول آ رہا لوگ۔ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ صلی اللہ محمد تک پڑھیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے؟ کسی سنی نے کہا، کسی بریلوی نے، کسی دیوبندی نے، کسی حدیث نے کبھی کہا اللہ صلی اللہ محمد بس کما صلی اللہ ابراہیم، اتنا پڑھ؟ ہم تو بے شک کہتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم تو آل محمد سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تو نماز کی تکمیل نہیں سمجھتے، نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ اذان کے بعد آپ کی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے مقام محمود کی دعا کریں جب تک اس سے پہلے آپ پاک محمد کی اولاد پر درود نہ بھیجیں۔ یہ تو عزت والے لوگ ہیں۔ آج ان شخصیات کو بھی متنازع بنا دیا گیا، وہ تمہارے کہ ہمارے؟ یہ پٹی کس نے پڑھائی؟ یہ جوہالاں نے پڑھائی، یہ رافضیوں نے پڑھائی، یہ ناصبیوں نے پڑھائی۔ شیعوں میں سے رافضی، سنیوں میں سے ناصبی، یہ دونوں خطرناک لوگ، ہمارا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا اور آپ کا منج کیا ہونا چاہیے؟ نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی۔ رافضی کون ہوتا ہے؟ جو سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین، ان اہل بیت کی آڑ میں خلفائے راشدین کو گالی بکے، جو ازواج مطہرات پر تبرہ کرے، جو صحابہ پر لعنت نہ کرے، ایسے رافضی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں، یہ خبیث اور نفس قسم کے لوگ ہیں، یہ جو آل رسول کی آڑ لے کر خلفائے راشدین کو گالی کرتے لعنت کرتے ہیں۔ اپنی مجالس میں محرم شروع ہو چکا ہے، جائیے ان کی مجالس میں دیکھیے، کرائے کے ذاکر، کرائے کے۔ میں شیعہ راسخ علم کی بات نہیں کرتا، میں سارے شیعوں کی بات نہیں کرتا، شیعہ میں سے وہ گروہ جو امت مسلمہ کے توڑ کا ذریعہ ہے، وہ کرائے کے مولوی، وہ کرائے کے ذاکر، جو 10 دنوں میں پیسہ کمانے آتے ہیں اور امت کو لڑانے آتے ہیں۔ یہ کائنات کے سب سے بدبخت لوگ، اس دھرتی پر ان سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، ان سے بڑا خبیث کوئی نہیں۔ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق اگر ان میں اگر کام کا قدر رکھا جائے تو ایسے خبیثوں پر رکھا جا سکتا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم سنیوں میں سے اس گروہ کے بھی خلاف ہیں جس کو ناصبی کہا جاتا ہے، وہ دیوبندیوں میں ہوتا، بریلویوں میں ہوتا، اہل حدیثوں میں ہوتا، جس صف میں بھی وہ موجود ہوں، ہمارا ایسے ناصبیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ابو بکر کا نام تو عزت سے لیں، عمر کا نام تو عزت سے لیں، عثمان کی شان تو بیان کریں، ازواج مطہرات امی عائشہ اور حفصہ کی شان تو بیان کریں، سیدنا علی کی باری آئے تو ان کے منہ چڑھ جائے، حسنین کریمین کی باری آئے تو ان کے دل تنگ ہونے لگ جائے، میری اور آپ کی ماں امی فاطمہ کا نام آئے، نبی کی پیاری بیٹی کا نام آئے، جس کے لیے اللہ کے نبی کپڑے اتار کر زمین پر بچھائیں، اس پر اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کریں، اپنی بیٹی کو اس پر بٹھائیں۔ اس پیاری بیٹی کے لیے جب نام آئے تو ان کا ناک منہ چڑھنا شروع ہو جائے۔ ہم ایسے ناصبیوں سے بھی بری سے مائیں، ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھنا اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرتے ہیں۔ ہم ابو بکر و عمر عثمان سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کی محبت میں زندہ رکھنا، ان کی محبت میں ہمیں موت دیتے ہیں۔ ہم تمام نبی
صحابہ کے ایک ایک فرد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہمیں موت دے دے، قیامت کے دن ساتھ اکٹھا کر دے۔ اللہ ان ساری جماعت کے لوگوں، اہل بیت ہوں، آل رسول ہوں، ازواج مطہرات ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اصحاب پیغمبر ہوں، یا اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، اس کا جو دشمن ہے، ہم ان سارے دشمنوں سے اعلان برات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ ہمیں دنیا میں ان کے ساتھ کھڑا کرنا، نہ ہماری موت ان کے ساتھ کرنا، نہ قیامت کے دن ان کی صف میں شامل کرنا، ہمیں ان کی صف میں کرنا جو تیرے پیارے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک حبک، اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں تو مجھے اپنی محبت عطا کر کہ میری نگاہ میں تجھ سے بڑا محبوب کوئی نہ ہو، دنیا کی ہر شے ہیج ہو جائے، اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب میری نگاہ میں آپ کی ذات ہو جائے۔ یہ اللہ سے مانگا، عربی نہیں آتی، اپنی زبان میں چلتے پھرتے کہا کرے اللہ اپنی محبت عطا کر، اللہ اپنی محبت عطا کر۔ اللہ کی کثرت محبت کا بڑا مزہ ہے۔ جن کو یہ محبت نصیب ہوئی تھی نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، پھر جسموں پر لگنے والے زخم بھی ان کو درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بلال میں جب تک ریت پر گھسیٹا جاتا تھا تو درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ محبت ہی ایسی تھی، اس محبت میں وہ بالکل یہ نہیں کہ دنیا سے بے خبر، تکلیفوں سے، ظلم و ستم سے، اذیتوں سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ دنیا ماتی تھی، وہ کہتے ہیں اس آہد کا مزہ ہی کچھ اور، اس آہد کا مزہ اور لطف ہی کچھ اور ہے۔ کیا تھی یہ اللہ کے ساتھ سچی محبت تھی۔ ابراہیم نے یہ محبت کی، بیٹے کی گلے میں چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے۔ ہے کوئی آج ایسا تو یہ کام کر سکے؟ بیوی اور جوان، بیوی اور بچے کو بیابان وادی میں چھوڑ کر اللہ کی محبت، اللہ سے کہا کر اللہ کی محبت عطا کر۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اللہ مجھے ہر اس کی محبت دے دے جسے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ کیسے پیار کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ اللہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ حسنین کے ایونٹ سے۔ اللہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ مولا علی سے۔ اللہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان سے۔ اللہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ عائشہ حفصہ نبی کی ازواج مطہرات دیگر سب سے۔ اللہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ اصحاب محمد سے۔ اللہ کیسے پیار کرتے ہیں؟ میں محدثین سے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں اللہ اپنی محبت بھی دے دے اور آپ اس کی محبت دے دے جس کا جو تیری نگاہ میں محبوب ہے۔ ایسے اعمال کی محبت بھی دے دے جو ہمارا میں تیری محبت کے قریب کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے رسول کی محبت دے دے، اہل بیت کی محبت دے دے، اصحاب محمد کی محبت دے دے، اولیاء کی محبت دے دے، سچے دین پر جو اعمال ہمیں جنت میں پہنچانے والے، اللہ ان کی محبت عطا کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو میری توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ مہینہ انتہائی مقدس، انتہائی محترم، انتہائی عظمت اور عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد افضل روزے کون سے ہیں، تو آپ نے کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے، اللہ کا مہینہ حرمت والا، یہ محرم مہینہ اللہ کے مہینے کی اس کی نسبت کی، فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل، کثرت کے ساتھ روزے، اور خصوصاً یوم عاشور کا روزہ، نومی اور دسویں کا روزہ، یہ روزہ رکھنے کا بھرپور اہتمام کریں، اور اس دن سبیلے لگانے کے بجائے، پانی پینے کے بجائے، یہ تمام خرافات جو لوگوں نے نکالی کرنے کے بجائے وہ کام کریں جو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس دن اللہ کے نبی کا پر کیا تھا؟ روزہ، لہٰذا روزہ رکھیں، نومی کا روزہ بھی رکھیں، دسویں کا روزہ بھی رکھیں، ویسے بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ یہ بڑے افضل دن ہیں، افضل مہینہ ہے، عزت و عظمت والا ہے، اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھیں، نیکیاں کم بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، بس کوشش کریں کہ جس سے گناہ سرزد نہ، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو قیامت کے دن تو آماد تولے جائیں گے، لیکن بھی اور بدی بھی،
تو انشاءاللہ اگر گناہ کم ہوئے تو نیکی، ایک بھی گناہ کوئی نہ ہوا تب بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ کریں. اللہ مالک ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری چمڑی، ہمارے دل کے تفکرات سب کو اللہ تعالیٰ پاک کو صاف کر دے. اور اللہ جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کو زندہ رکھے، عقیدت توحید و سنت کو زندہ رکھے. جب اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر کر کے اللہ ہماری نجات کا سامان کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.